آخر کار شیر افضل مروت گندگی کا ڈھیر کیسے بن گئے؟ ججوں پر کرنل بھاری، مردوں کو پاکستانی ججوں نے کیسے انصاف دے دیا؟ چیف صاحب میں اگلی نسلوں کو یہ بتاؤں گا، سندھیوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کا برا سلوک کیسے، جبکہ سوشل میڈیا پاکستان کے اندر ایک لا علاج بیماری بن گیا۔ آج کی گورکھ دندہ میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ۔ ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ کافی دنوں اور ہفتوں سے یہ بات سوچ رہا تھا کہ میں شیر افضل مروت صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اس کے اوپر بات کروں یا نہ کروں۔ تو آخر کار ان کے بارے میں تیاری کرتے ہوئے، چونکہ میں نے ان کے ساتھ 2 گھنٹوں کے اوپر مشتمل 2 انٹرویو کیے ہیں، تھوڑا وقت بھی ان کے ساتھ گزارا۔ بے شمار راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بیان نہ کی جائیں، لیکن کوئی دوسرا موقع دے تو پھر اس کے اوپر بات کرنا پڑتی ہے۔ تو آخر کار شیر افضل مروت جو ہیں وہ ایک گندگی کا ڈھیر بن گئے اور ان کے منہ سے غلاظت ٹپک رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا وہ عمران خان کے بارے میں پہلے ایسے کیوں کہتے رہے، اب علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں ایسے کیوں کہہ رہے ہیں۔ جمہوریت ہے، ان کا حق ہے، کوئی فرشتہ صفت خاتون تو ہے نہیں ہے علیمہ خان، وہ انسان ہے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے ویڈیوز بھیجی ہوں گی شیر افضل مروت صاحب کو، انہوں نے سوشل میڈیا سے ان کا ٹرائل کروایا ہوگا، وہ انہیں اپنے کیمپ میں شامل کرنے کی کوشش کرتی ہوں گی۔ بشرا بی بی بھی ان کے ساتھ نلا ہوں گی، مگر میں اس وقت سے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان سے نلا تھا اور ان کے اوپر شک کرتا تھا، جو کہ بری بات ہے، شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ یقین میں بدل گیا کہ جب پورے پاکستان کے اندر ظلم، جبر، بربریت ہو رہی ہے اور یہ شخص فارم ہاؤس اس کا وڑ گیا اور یہ وڑ جانے کے جملے کے اوپر فیمس ہوا، ہر لفظ اور جملہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس شخص نے بولا، اور ایون میرے ٹاک شو میں کہا تھا کہ ہم جہنم میں رہ رہے ہیں ایسے لگتا ہے۔ مگر اس شخص کو انگلینڈ بھی آنے دیا گیا، دبئی میں بھی یہ جاتے رہے، باقیوں کا نام اسی ایل میں تھا، کوئی جیل میں تھا، یہ دھرنے بھی دے رہے تھے، یہ جلسے بھی کر رہے تھے۔ تو ہمیں اس وقت سمجھ آ گئی تھی کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ کسی کی اماں کے اوپر ایسے کر رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، نیچر جو ہے نا وہ کبھی چھپ نہیں سکتی، وہ ایک نہ ایک دن سامنے آ جاتی ہے، اور جو لوگوں کی نیچر ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق ڈیلنگ کرتے ہیں۔ منافقت کرنا بھی چاہیں تو وہ بھی ثابت ہو جاتی ہے، لیکن انہیں خود علم نہیں ہوتا، دوسرے لوگ آبزرو کر لیتے ہیں جب وہ کسی کے اوپر بھی غور کرنے کی کوشش کریں۔ تو پھر کیا ہوا کہ میں ایک حوال دے دیتا ہوں، میں نے جب پہلا پروگرام ان کے ساتھ کیا تو وہ کوئی 10 ملین لوگوں نے دیکھا، بڑا مشہور ہوا، جس میں ان سے میں نے پوچھا تھا، اب 16 سال جج رہے، مشرف کو پھانسی کی سزا سنائی، اور بے شمار چیزیں بھی ہوئیں۔ دوسرا جو انٹرویو میں نے کیا تھا، جو جیو نے چلایا، ڈان اخبار نے اس میں میرا نام منشن کر کے آرٹیکل لکھا، اور وہ انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان سے میں گلہ کرتا ہوں، عمران خان نے میرے ساتھ ظلم کیا، میرے ساتھ ناانصافی کی، میرے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس میرے انٹرویو کی وجہ سے جو پچھلے سال تھا، اس کے اوپر خان صاحب نے ان کو اپنی جماعت سے فارغ کر دیا تھا، اس کی وجہ میرا وہ انٹرویو بنا جو میں نے ان سے لندن میں کیا۔ میں نہیں بتاؤں گا کہ کس نے مجھے انٹرویو سے پہلے معذرت کے ساتھ چرس پینے کے کتنے درجنوں فوائد بتائے، کیا کیا کہانیاں تھیں، چونکہ یہ پرسنل چیزوں میں آ جاتی ہیں تو میں ان کو شیئر نہیں کرنا چاہ رہا۔ اب جب خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی بہن ان سے ملنے کو ترس رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، مشکل ترین وقت ہے، کیا شیر افضل مروت صاحب کو آپ لوگ رائے دیجئے۔ ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کسی سے، جو برا ہے وہ برا ہے، چاہے پی ٹی آئی کا ہے، پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا، اور جو اچھے ہیں ان تینوں میں وہ اچھے ہیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ تو کیا ان کو یہ بات ایسے کرنی چاہیے؟ کیا یہ گندگی اور یہ غلاظت نہیں ہے؟ جس عمران خان نے آپ کو سپیس دی، پارٹی میں لایا، ٹکٹ دیا، ایم این اے بنے، شہرت پائی، عزت پائی، دلیر ثابت ہوئے، ورنہ تو آپ 16 سال جج رہے، آپ کو تو کوئی جانتا نہیں تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں 9 سال رہے، آپ کو تو کونسل کا الیکشن لڑنے کا ٹکٹ نہیں ملا تھا۔ تو جس شخص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وسیلہ بنا کے آپ کو اتنی عزت دی، آج اسی کی بہن کے خلاف آپ بول رہے ہیں، تو میرے خیال سے یہ اتنی حد تک کہ میں آپ کے اوپر بات کروں تو یہ کافی ہے۔ باصورت دیگر باتیں کرنے پہ آئیں تو میں کم از کم 1 گھنٹہ آپ کے اوپر بات منیمم کر سکتا ہوں، لیکن ذاتی چیزوں کو میں اس میں نہیں لانا چاہ رہا۔ لیکن اے لوگوں، شیر افضل مروت صاحب جو ہیں، آپ رکھیں ان سے ہمدردی، ہر کسی کے کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں، مگر یہ گندے انڈے ہیں، یہ استعمال ہونے والے لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ۔
آج کی دیگر خبروں کے اوپر بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ بڑی اہم خبریں ہیں۔ ملک کے اندر ججوں کا نہیں، ریٹائرڈ کرنل جو ہیں ان کا کنٹرول ہے، اور جو جج ہیں ان کے اوپر کرنل بھاری پڑ گئے۔ یہ کچھ ایسے معاملہ ہے جو کہ آپ کو بھی پتہ ہے پاکستان کے حالات اور واقعات کی سنوعیت کے ہیں، تو اس میں آپ کو یہ بات واضح نظر آتی ہے، لیکن کچھ مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے علاوہ کسی میڈیا چینل میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ میری یہ بات چلا سکے۔ پولیس والے ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا آرڈر نہیں مانتے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی میں اگر یہ دم ہم ہے تو یہ بات وہ چلائیں کہ پولیس والے ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ 3 ججوں کا آرڈر نہیں مانتے، بینچ کا آرڈر تک نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ریٹائرڈ کرنل کا آرڈر مانیں گے۔ عمر ایوب خان کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو تھی وہ گفتگو تھی۔ تو بالکل یہ پاکستان کے جو ججز ہیں یہ آزاد نہیں ہیں، یہ مشکل میں ہیں، مشکل میں تھے، یقیناً مشکل میں رہیں گے۔ میں نے شعیب شاہین سے پوچھا کہ آپ وکلا کو اور عدلیہ کو، ججوں کو کس سے آزادی چاہیے؟ انہوں نے بڑی بہترین بات کی، انہوں نے کہا ان کو خود سے آزادی چاہیے، یہ خود آزاد نہیں ہونا چاہتے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے گھر میں کوئی آئے، آپ جج ہوں، وہاں بیڈ روم میں کوئی کیمرے لگا دے تو کیا آپ پھر بھی بیعت نہیں کریں گے؟ آپ بلیک میل نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے ججز ہیں نا جن کے بیڈ روم میں کیمرے لگائے، لیکن انہوں نے کھڑے ہو گئے، بلیک میل نہیں ہوئے۔ انہوں نے بے شمار ججوں کے نام لیے، بابر ستار اور دیگر لوگوں کے۔ تو پھر اس ریاست کے اندر ججوں کو، ہائی کورٹ کے ججوں کو، سپریم کورٹ کے ججوں سے انصاف چاہیے، لیکن انہیں انصاف نہیں مل رہا۔ یہ نظام آزاد نہیں ہے۔ اور کل محمود خان اجگزئی نے جو تقریر کی اس سیمینار کے اندر، میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ وہ 33 منٹ کی پوری تقریر سنیں، آپ 1 منٹ بور نہیں ہوں گے۔ بڑی لاجیکلی انہوں نے گفتگو کی ہے کہ ظالم کے خلاف ہر دور میں کلمہ حق کہنے والے جو تھے وہی بہتر لوگ پائے گئے، اور اس وقت تک اللہ نے کسی کو اپنا پیغمبر ڈکلیئر نہیں کیا جب تک وہ ظالم کے خلاف کھڑا نہیں ہوا، ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہوا۔ پہلے کھڑے ہوئے، پہلے پروفٹ سے لے کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر جا کے نبوت دی گئی ان کو۔ یہ بڑی لاجیکلی بات تھی۔ تو انہوں نے اور بھی بڑی اہم چیزیں کہی ہیں، اس کو آپ ضرور دیکھیے اور سنیے۔ تو لہٰذا مرنے کے بعد پاکستان کے اندر لوگوں کو انصاف ملتا ہے، اور ایک مردے کو انصاف دیا گیا ہے پاکستان کی عدالتوں کے اندر سے۔ یہ کیسے ہوا کہ مرنے کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے انصاف مل گیا؟ لاہور ہائی کورٹ کا نیسلے کمپنی کو متفی کے ورثاء کو 75 لاکھ کا چیک دینے کا حکم دیا گیا۔ متفی آصف نے انصاف نہ ملنے پر رواں برس خود کو لاہور ہائی کورٹ کے سامنے آگ لگائی تھی، جس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیا گیا تھا کہ بھائی یہاں پیٹرول کیسے پہنچا۔ یہ نہیں پوچھا تھا جج یحییٰ آفریدی نے کہ اسے انصاف کیوں نہ ملا، اس نے خودسوزی کیوں کی، یہ حرام موت کیوں مرا۔ بجائے یہ پوچھنے کے، سو موٹو ایکشن لینے کے، انہوں نے یہ ایکشن لیا تھا کہ اداروں کو حاضر کرو، بتاؤ یہ پیٹرول کہاں سے آیا، یہ بوتل لے کے وہاں کیسے پہنچا، خود کے اوپر پیٹرول چھڑک اس نے آگ کیسے لگا لی۔ تو اس شخص کو اب خودکشی کرنے کے بعد انصاف ملا۔ یہ 1 ماہ پرانا واقعہ ہے۔ تو یہ لوگ اگر اس شخص کو انصاف دے دیتے، یہ 75 لاکھ روپے مل جاتے، تو اس کی جان بچ جاتی، چونکہ اس نے خود اپنی جان لی، اور اپنی جان لینا حرام ہے۔ تو لہٰذا اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ میں نہیں کہوں گا دریا کے کنارے کتا بھوکا مر جائے تو وہ بھی خلیفہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوچھا جائے گا۔ یہ باتیں بڑے دور رہ گئی ہیں۔ پاکستان کے اندر تو انسانوں کی کوئی ویلیو نہیں، آپ کتوں کی بات کرتے ہیں۔ اس ملک کے اندر کسی قصاب سے پوچھا گیا کہ بھائی تو کتوں کا گوشت بیچتا ہے، کہتا ہے یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیسے، تو کہتا ہے کہ یہ پولیس والے، پنجاب پولیس والے مجھ سے بھتے کے طور کے اوپر گوشت مفت میں لے کے جاتے ہیں، تو میں اصل گوشت اصل لوگوں کو، حلال کمانے والوں کو، حلال کھانے والوں کو دیتا ہوں، تو یہ ان کو میں کتے کا گوشت کاٹ کے دیتا ہوں جو حرام کھاتے ہیں، یہ پولیس والوں کے لیے میں کتے کا گوشت بناتا ہوں۔ تو آپ امیجن کریں کہ جس ریاست کے اندر یہ حالات ہوں، آپ کہتے ہیں وہاں انصاف ملے گا؟ جب قانون کے رکھوالے، قانون کے محافظ ایسے ہو جائیں تو پھر وہاں پہ اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں بھائی آپ لوگ یہ بات کرتے ہو، فلاں بات کرتے ہو، مار دیں گے، فلاں ہوگا، ایسے ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر پوچھنا چاہیے نا، پیدا ہو گئے، روحیں بنی تھیں، پیدا ہونے کے بعد مرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے ہمارے پاس؟ کوئی ہے تو آپ کمنٹ میں بتائیے گا، اور اس کو ہم اپنا لیں گے۔ سچ نہیں بولیں گے، جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ تو لوگوں کے ایمان کا جو درجہ ہے اس کے مطابق ہی سوچ بنتی ہے، پھر زبان سے الفاظ نکلتے ہیں۔
چیف صاحب کا پاکستان کن حالات میں ہے، میں چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور ہم جو ہیں یا میں آنے والی نسلوں کو کیا بتاؤں گا یہ آپ دیکھیے گا۔ چیف صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا، سوال صرف یہ ہے ہاؤ کوئک اینڈ فاسٹ، سوال یہ ہے کہ کیسے اور کتنی تیزی سے ترقی کرے گا۔ اوکے جی، کہانی یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کی ایوریج گروتھ 6.1 ہے، جبکہ ہماری 2.5 گروتھ ہے۔ ایوریج کی بات کر رہا ہوں، ساؤتھ ایشیائی ممالک جس میں افغانستان ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، بھارت ہے، سری لنکا ہے اور پاکستان ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھیں، ان ممالک کو دیکھیں کہ ان کی ایوریج گروتھ 6.1 ہے، جبکہ ہماری 2.5 ہے، اور SIF اڑان پاکستان سمیت 5 پروگرام چل رہے ہیں، لیکن گروتھ 2.5 ہی ہے۔ یہ دنیال عزیز کہہ رہے ہیں جو مسلم لیگ نون سے نالاں ہیں اور پہلے ان کے ساتھ رہے، اس سے پہلے کاف لیگ میں بھی رہے۔ تو ہم یہی بتائیں گے آنے والی نسلوں کو چیف صاحب کہ ہمارا پاکستان کیسے ہے اور باقی ممالک کیسے تھے۔ پیپلز پارٹی کا سندھ کے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ مدنیات گورے کی امانت ہے، وہ نکال کر لے جائے گا اور آپ کے لیے کھڈا چھوڑ جائے گا، ندیم الحق ایسے کہتے ہیں۔ اب یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں، وہاں کوئلہ ہے، تارکول ہے، اور چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ مدنیات جتنی بھی ہیں، KPK، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں دنیا کا سب سے مہنگا ہیرا ہے روبی۔ تو یہ سارے کس کی قبضے میں ہیں؟ سب کو پتہ ہے۔ اب سندھ کے اندر بھی جو معدنیات ہیں یہ گوروں کو دیں گے، آئیں گے، کھڈے کھودیں گے، زمین کے اندر سے چیزیں نکال کے لے جائیں گے، ہمارے لیے کھڈا چھوڑ جائیں گے، اصل خزانہ وہ لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ سادہ لفظوں میں ہے کہ اے لوگو، ہم نے یہ تمہارے لیے زمین و آسمان، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ چیزیں بنائی، جاؤ میری بنائی ہوئی کائنات کو دیکھو، سمندر کی تہہ میں نیچے جا کے ہیرے جوہرات جو ہیں وہ تلاش کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان، سرزمین پاکستان کو ایسا موسم، ایسے لوگ، ایسے خزانے اور چیزیں دی ہیں کہ میں دعوے سے کہتا ہوں ایسی سونا اگلنے والی مٹی دنیا میں کہیں نہیں ہے، ایسا موسم کہیں نہیں ہے، اتنی خوبصورتی دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ یہ سوئٹزرلینڈ اور یہ پیرس بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، مگر کیا ہے؟ صرف ایک چیز نہیں ہے، صرف ایک چیز نہیں ہے، اس چیز کا نام ہے جو اللہ کی بھی صفات میں سے ایک بڑی صفت ہے، وہ ہے انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے۔ اگر صرف یہی چیز ہو جائے اور آپ کچھ نہیں کریں، نہ کسی کو ماریں، نہ کسی کو پھانسی پہ لگائیں، نہ کچھ اور کریں، میں کہتا ہوں الیکشن میں دھاندلی بھی ہونے دیں، لوگوں کو ووٹ بھی خریدنے دیں، اب میں آئین کی وائلیشن بھی کرنے دیں، مگر صرف ملک کے اندر ایک ادارہ عدلیہ انصاف کرنا شروع کر دے، اور اس انصاف کا جو عمل ہے وہ شروع ہوتا ہے تھانے سے، ایک مورر سے جو FIR لکھتا ہے، ایک تفتیشی سے جو انویسٹیگیشن کرتا ہے، پھر فائل بنتی ہے، پھر کورٹ میں جاتے ہیں۔ اگر صرف ملک میں انصاف ہو جائے، کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی معیشت ٹھیک، آپ کے لوگ ٹھیک، آپ کا مذہب ٹھیک، آپ کا ذہن ٹھیک، آپ عبادت اچھے سے کریں گے۔ یہ گریٹ بریٹن کیا کرتا ہے؟ کیا یہ لوگ شروع سے انصاف کرتے تھے؟ نہیں، یہ تو آج بھی بیرونی دنیا میں انصاف نہیں کرتے، اپنے ملک میں انصاف کرتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے میں کہہ سکتا ہوں مجھے یہاں کی عدالت کو سزائے موت دے دے، میں اف نہیں کروں گا، یقین جانے اتنا بھروسہ اور یقین ہے۔ لیکن یہ انصاف ہی کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پرائم منسٹر سے لے کے عام آدمی تک جو ہے بہترین نظام چل رہا ہے۔ 100% تو انصاف کہیں بھی نہیں ہوتا، لیکن ریشو دیکھیں نا، 90% سے زائد ہے۔ تو صرف انصاف ہو جانے سے اگر یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں ہی تو کہا گیا آپ عدل کرو، انصاف کرو، اللہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، حدیث کے اندر ہے، ہمارے نبی نے ثابت کر کے دکھایا، لوگوں کے لیے دشمنوں کی امانتیں بھی پاس رکھی، اور اتنے اچھے طریقے سے، اتنے اچھے حسن اخلاق سے چیزیں کی کہ لوگ قرآن کی آیتیں سن کے نہیں، ہمارے سجدے دیکھ کے نہیں، ہماری بڑی داڑیاں دیکھ کے نہیں، حسن اخلاق اور ایمانداری کی وجہ سے دین اسلام کی تبلیغ ہوئی۔ ہم یہاں دکھاتے ہیں تبلیغی جماعت ہوتے ہوئے کیلے کو کس طرح سے رکھنا ہے، فلاں چیز کیسے کرنی ہے۔ ہم نے تو اتنے فرقوں میں بٹک گئے ہیں، سمجھ نہیں آتی ان میں سے کون سا والا جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ہر ایک دعوے دار ہے، بات کہیں اور نکل جائے گی۔ تو انصاف ہو جائے تو سب اچھا ہو جائے، لیکن کون کرے؟ جنہوں نے کرنا ہے وہ آزاد نہیں ہیں، اور جو کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیا نہیں جا رہا۔ تو حالات جو ہیں وہ جو کہ تو ہیں، لیکن کبھی تو وقت بدلے گا، ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے سے چیزیں ہوں گی۔
اب سوشل میڈیا سے تکلیف کس کو ہے اور کیوں ہے، اس کیوں کا جواب دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا سب سے زیادہ تکلیف اوپر کے لوگوں کو ہوتی ہے جو اس قوم کو 70 سالوں سے گمراہ کر رہے تھے، اب اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے مزید گمراہ نہیں کر پا رہے۔ نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں، کیسے بیان کروں کہ ہمیں کوئی بات بھی کہہ دی جاتی تھی تو ہم کہتے تھے یہی سچ ہے، جسم کے اوپر سکتہ طاری ہوتا تھا، ترانے نغمے پتہ نہیں کیا کیا سنتے تھے۔ آج جائیں واگا بارڈر کی طرف، کتنے لوگ آتے ہیں پریڈ دیکھنے کے لیے۔ یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا، ہم پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہوتے تو عمران خان کے ساتھ قائد اعظم کی ایمبولینس جیسا ہی معاملہ ہوتا۔ بھٹو صاحب کو پھانسی رات کے دن کو دے دی اور رات کے 2:30 بجے ان کی بہن کو جگا کے چند لوگوں کو بلا کے رات کے 2:30 بجے تدفین ہو گئی تھی۔ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں پتا تھا، برطانیہ کے اندر لوگوں کو بی بی سی کے ذریعے پہلے پتا چلا، 7 سمندر پار، اور پاکستانیوں کو بعد میں پتا چلا تھا کہ بھٹو کو پھانسی دے دیا۔ ان دنوں میں بلیک اینڈ وائٹ نیوز پیپر ہوتے تھے، تو یہ حالت اور حالات تھے۔ تو اس وقت یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو آج خان سمیت، میاں صاحب سمیت، پیپلز پارٹی سمیت پتہ نہیں مارشل لا لگا ہوتا، کیا چیزیں ہو چکی ہوتی۔ مارشل لا تو اب بھی ہے، صرف سیول کپڑوں میں ہے، فرق یہ ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا جو ہے، اس کو ایک ایسی ہڈی آپ کے گلے کے اندر پھنس چکی ہے، نہ آپ اس کو نگل سکتے ہیں، نہ آپ اس کو باہر نکال سکتے ہیں۔ بند کریں تو معاشی نقصان، انٹرنیشنل لاز کی کچھ چیزیں جو ہیں اس کے اوپر قدغن آئے گی، آن رکھیں تو آپ ننگے اور گنجے ہوں گے۔ تو لہٰذا نجم سیٹھی صاحب نے اچھی بات کہی ہے کہ اس سے تکلیف اوپر کے لوگوں کو ہوتی ہے، اور ظاہر ہے گولی کا جواب گولی سے تو دے نہیں سکتے، دونوں مسلمان ہیں، ایک دوسری طرف لڑنے والے ادارے اپنے، تو اس کا جواب جس کسی کے دماغ میں کوئی بات آئے، دل میں تکلیف ہو تو انگلیوں سے ٹائپ کرے گا، زبان سے بولے گا، سوشل میڈیا پہ لگا دے گا، بڑاس نکالے گا اور پھر آرام سے سو جائے گا۔ باقی جانے وہ اور ان کا کام جانے۔ جسٹس منصور چیف جسٹس بن گئے الحمدللہ، 4 دنوں کے لیے ہیں، اور کچھ جج جو ہیں میرے خیال سے چائنا کے دورے کے اوپر گئے ہیں، تو جسٹس منصور علی شاہ نے قائم چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ جسٹس منیب اختر نے حلف لیا، چیف جسٹس یحییٰ افریدی چین گئے ہیں۔ یہ اگر قائم کے بجائے آفیشیل چیف جسٹس بن جاتے تو تھوڑا سا تکیہ کر سکتے تھے، یہ شاید انصاف کریں گے، لیکن انہیں بھی بے شمار مواقع ملے، لیکن یہ اس طرح سے چیزیں نہ کر سکے۔ بہرحال کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ان کی مہربانی، لیکن ان کا فرض ہے کچھ چیزیں کرنا، تو دیکھتے ہیں تو کیا ہوگا۔ شیر افضل مروت کے حوالے سے آپ کی رائے درکار ہوگی، ضرور کمنٹ کیجیے گا، اپنی رائے دیجیے گا۔ کوئی غلطی گستاخی ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ جلد دوسرے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔